اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. وسيدنا حسن وسيدنا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا قائم الصلاۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نماز قائم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ موسم سرما میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لے گئے اور ایک خزاں رسیدہ درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ کر ہلایا، جس سے تیزی کے ساتھ اس درخت کے پتے جھڑنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو ذر۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مومن صرف اور صرف
اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو وہ زہد کی عظیم بلندیوں پہ تھے، اور جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام جعفر صادق سے اکتساب علم و معرفت کیا تھا، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ علمی مقام عطا کیا کہ امام ابو یوسف اور امام محمد اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جیسی ہستیاں ان کے شاگردوں میں شامل ہو گئیں۔ قطب الاقطاب حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ جو تھے، ان کے بارے میں حضرت معروف کرخی ان بزرگوں میں سے ہے جن کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ 4 بزرگ دنیا میں ایسے ہوئے ہیں جو اسی طرح اپنی قبور میں بھی اپنے مزاروں سے بھی اسی طرح فیض بانٹتے ہیں جس طرح اپنی ظاہری حیات میں، جن میں سے ایک جو ہے وہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت داؤد طائی کی مانند دنیا کو حقیر جاننے والا اور کوئی ایسا نہیں دیکھا۔ حضرت فضیل بن عیاض اور ابراہیم بن ادم جیسے جلیل القدر جو اولیاء کرام تھے وہ ان کے ہم اثر تھے، اور ناظرین کرام حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی ہستی اولیاء میں ان کے یہ مرید خاص تھے، اور کمال یہ ہے کہ ساری زندگی یہ کسی بادشاہ سے کسی امیر سے جا کے ملے نہیں، کسی کے وہ محل میں جا کے جباسائی نہیں کی، اور جب ان سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ ملنے بادشاہ وقت کو کیوں نہیں ملتے تو فرمانے لگے ظالم کے چہرے دیکھنے سے بھی سیاہی آ جاتی ہے۔ ناظرین کرام مجرد زندگی ساری گزاری، اور ان کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا اور بے شمار آپ کی کرامات ہیں۔ ایک مرتبہ کافی عرصہ گزر گیا تھا اور یہ صرف سادہ روٹی لیتے تھے، اس کو پانی میں بھگو کے جب وہ بہت نرم ہو جاتی تو اس کو پی لیا کرتے تھے سوپ کی طرح سے۔ ایک مرتبہ بہت عرصے بعد خیال آیا کہ گوشت کھانا چاہیے، دل نے رغبت کی، گوشت پکوایا خادم سے، جب تیار ہو گیا کھانے لگے تو پوچھنے لگے وہ ہمارے محلے میں جو یتیم بچہ ہے وہ ابھی ہے وہاں گھر پہ؟ ان کا جی ہے۔ فرمانے لگے کہ اس کو جا کے یہ گوشت اس کو پیش کر دو۔ اس نے کہا جی اتنی مدت کے بعد سالوں بعد گوشت آپ کے لیے بنایا ہے تو آپ خود تناول فرما لیں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ تو میں تھوڑی دیر بعد کھاؤں گا تو یہ جو ہے گوشت یہ نجاست بن جائے گا، لیکن اگر وہ یتیم بچہ کھائے گا تو پھر عرش الہی پر یہ گوشت چلا جائے گا اور میرے لیے خیر کا سبب بن جائے گا۔ ناظرین ہم اولیاء کرام کے جو حیات ہوتی ہے، جو زندگیاں ہوتی ہیں، ان کو پڑھنے سے انسان کے اندر بھی انقلاب بپا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا ذکر جو ہے وہ کرنا گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ اور مجھے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں کہ ایک فرشتہ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ آیا اور آپ نے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا میرے ہاتھ میں اللہ کے دوستوں کی فہرست ہے۔ آپ نے فرمایا اس لسٹ میں میرا نام دیکھو۔ انہوں نے کہا آپ کا نام تو کہیں نہیں۔ کہہ لیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دو کہ میں اللہ کے دوستوں کا دوست ہوں، اگر اس کا دوست نہیں تو فوراً فرشتے نے کہا جی ابھی حکم آ گیا، آپ کا نام بھی اس میں شامل کر لیا ہے۔ بزرگان دی حضرت بائی بستامی سے بھی کسی نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا میاں اولیاء کا ذکر کیا کرو، ان سے تعلق رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت اولیاء کے قلوب پر ہوتی ہے۔ اگر کسی ولی کے دل میں تمہارا خیال آ جائے گا، تمہارا نام آ جائے گا تو اللہ کی وہ نگاہ کرم جو ہے وہ تمہارے نام پہ بھی پڑ جائے گی۔ تو ناظرین کرام اولیاء کرام کا ذکر پاک آج حضرت خواجہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، اور خاص بات میں عرض کروں، میں بغداد میں ان کے مزار اقدس پہ حاضر ہوا۔ جس طرح زندگی میں انہوں نے چھپ کر زندگی گزاری تھی، بالکل نام و نمود سے دور، اسی طرح ان کا مزار بھی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ بہت مشکل سے ہم پہنچے پہاڑی کے اوپر، ان کا مزار بہت ہی سادہ، ایک چھوٹا سا کمرہ، اور وہاں قبر ان کی جو ہے مزار پاک اندر قبر وہ اتنی سادہ، اس پہ پلستر ہوا تھا جیسے ہمارے یہاں عام پلستر ہوتا ہے، اور ایک خادم بیٹھا ہوا تھا اور ایک سادہ سی بالکل چادر جو تھی وہ ان کے مزار پہ پڑی ہوئی تھی۔ تو اللہ نے ہمیں سعادت دی، ان کے مزار پہ بھی گئے۔ اللهم على آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی خان صاحب حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد طائی جن کا نام ابو سلیمان داؤد بن نصیر ہے، شام میں پیدا ہوئے، علم حاصل کرتے ہوئے کوفہ میں آ گئے،
سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے عرصے تک علم فقہ میں ایک نام پیدا کیا اور آپ کو فقیہ الفقہاء کہا جاتا ہے۔ اب یہاں آ کر آپ کی زندگی میں یہ جو ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، یہ جو ایک اہم موڑ آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علم کی خدمت کر رہے ہیں اور علماء کا بھی اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، لیکن جو ہی ان کے کان میں ایک شاعر کے یہ شعر آتے ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کون سا چہرہ ہے جو خاک میں نہیں ملا، ہائے ہائے، وہ کون سی آنکھ ہے جو زمین میں نہیں رل گئی، نہیں بہہ گئی، اس نے آپ کی زندگی میں ایک ایسا انقلاب پیدا کر دیا کہ آپ کے سامنے قرآن کریم کا یہ نقش آ گیا کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی، فرماتے ہیں کہ جیون جیون ہر کوئی آکھے، موت کھڑی سر اتے، لکھ کروڑ تیرے تی سونے جا قبر وچ ستے۔ کیا یہ اس شعر کا جو ہے میں ترجمہ کیا ہے۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ اس بات نے ان کے دل کو اس حقیقت کی طرف موڑ دیا کہ میں اپنی عاقبت کیوں نہ بناؤں، میں اپنے سارا سامان آخرت کے لیے کیوں نہ جمع کروں۔ اب قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ اب جو لوگ اس طرح سے چند روز زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے قرآن کہتا ہے فَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طُهُورًا، رب ساقی ہوگا اور اپنے ہاتھ سے ایسے لوگوں کو شراب طہور پلائے گا۔ پھر یہ اس شراب طہور کی تلاش میں اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لیا کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ و احبنی الناس۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ کروں تو اللہ بھی مجھ سے پیار کرے اور لوگ بھی مجھ سے پیار کریں۔ اب اس جواب پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَزْہَدْ فِی الدُّنْیَا، زہد کا لفظ دیکھیں حدیث پاک میں کہ دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تو اسے پیار کرے گا۔ وَزْہَدْ فِی مَا عِنْدَ النَّاسِ، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے اپنے آپ کو دور کر لے، لوگ تو اسے پیار کریں گے۔ اچھا، تبھی انہوں نے اپنے شاگرد کو جو نصیحت کی تو اس میں فرمایا کہ سلامتی کے خواہاں ہو تو دنیا کو سلام کر لو، یعنی ترک کر دو، اور اگر کرامت چاہتے ہو تو آخرت پر تکبیر کہو، دونوں سے ہاتھ اٹھا دو۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کو جب شیطان ورغلاتا ہے تو انسان کو نیکی کی طرف رغبت نہیں ہوتی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز گراں گزرتی ہے مگر خاشعین پر نہیں۔ اب خاشعین کون ہیں؟ جن کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہے۔ اب یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جی ہاں، جن کے دلوں میں خشیت الہی ہے، جی ہاں، وہ جن ان کا یقین ہے کہ انہوں نے اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے، تو پھر تو ساری زندگی میں ایک انقلاب آ ڈاکٹر جاتا ہے۔ جامی صاحب سے جی ڈاکٹر صاحب آپ کا تو یہ شعبہ ہے تصوف۔ اچھا جی، محدث محارب رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی ہستی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ پہلی امتوں میں ہوتا داؤد تائی تو زہد اور ورا کی وجہ سے ان کا ذکر قرآن میں آتا۔ غازی صاحب کو شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صفات کا مظہر اتم بنایا تھا، ٹھیک، اور یہ جو اولیاء کبار ہوتے ہیں یہ اصل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے مظہر اتم ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو لا محالہ جب ان کو مظہر اتم ہونے کی خوبیاں ملتی ہیں تو پھر ان کا تذکرہ تو آنا چاہیے۔ ٹھیک، غازی سے بنیادی طور پر ان کی شخصیت میں جو باریکی چیک کرنے والی اور گہرائی، اللہ تعالیٰ نے ویسے تو ہر بندے کو صلاحیتیں دے کر بھیجی ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنی صلاحیتوں پر نگاہ احتساب رکھتے ہیں۔ ٹھیک، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ صلاحیتیں اللہ نے ہر بندے کو دیں، ان کو بھی ملی تھی، لیکن وہ ہمیشہ تقوی کو فجور پر غالب کرنے کی فکر میں رہتے تھے۔ ٹھیک،
دیکھنے میں تو وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا حسن اتفاق، وہ حسن اتفاق نہیں، حسن انتظام ہوتا ہے. گویے سے ویسے متاثر نہیں ہوئے، اس گویے کی آواز تو کئیوں نے سنی، یہ کیسے متاثر ہوئے؟ سبحان اللہ. وجہ یہ تھی کہ یہ پہلے اس راہ کی طرف سوچتے تھے، اس نے جلتی پر تیل کا کام کیا. سلیم الفطرت لوگ، سلیم الفطرت. دیکھیں قرآن کے اندر پھر دوسرا سلیم الفطرت کیا، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. یعنی جس بندے کو اللہ نے دل دیا ہے اور وہ سلیم الفطرت ہے، یہ قرآن و حدیث اس کے لیے نصیحت کا باعث بنیں گے، وہ دور رہ نہیں سکتا. وہ دور نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے. تو پھر امام ابو حنیفہ کی شاگردگی، ہائے ہائے ہائے، جن کو داتا صاحب کریں سبحان امام الائمہ، سراج الامہ، سبحان اللہ. تو وہ خود بھی لکھتے ہیں کہ ایک وجہ امام شافعی جب مشکل آئے تھے جن کے مزار پہ جا کے حاضری دیں اور کہیں میری مشکل حل ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. جی. داؤد طئی اپنی تبدیلی کے واقعے میں امام ابو حنیفہ کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جب میں 20 سال خدمت کر چکا تو مجھے کہنے لگے داؤد طئی سامان تو تیار ہو گیا ہے. تو آپ نے پوچھا حضور اب کیا کرنا باقی ہے؟ تو آپ نے کہا اب اس پر عمل کرنا باقی ہے. اور آپ نے اتنی گہرائی کے ساتھ آپ کو دیکھ کر کہا کہ داؤد طئی کہتے ہیں کہ میرا اندر کا ماحول ہل گیا. میں پہلے بھی وہی خواہش رکھتا تھا، ایک تو گویے نے ہلایا، دوسرا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے میں بڑا متاثر ہوا. اس کے بعد پھر میں نے آپ کو کہا جی میرے اندر انقلاب آ رہا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کچھ عرصہ تنہائی میں رہ کر ذکر الہی کریں. جب آپ نے تنہائی میں رہ کر کافی ذکر الہی کر لیا، پھر آپ نے کہا کہ اب لوگوں سے میل جول بھی رکھیں، صحبت صالحین کی بھی تلاش کریں. پھر کہتے میں نے 1 سال اس پر محنت کی، تو پھر مجھے خود کہا کہ حبیب الرئیس صاحب کے پاس جائیں، وہ اس وقت ولایت کا بہت بڑا پہاڑ ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کی سیرابی بھی کریں گے. چونکہ آپ علو الہمت ہیں تو آپ کے لیے مرشد بھی اتنا طاقتور چاہیے. جی. اپنا علامہ بدر الزمان صاحب امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہہ لیں مجھے کوئی نصیحت فرمائیں. انہوں نے کہا میاں یہ جو نجات ہے یہ نسب سے نہیں ہے، یہ اعمال سے ہے. بھائی یہ ذہن میں رکھنا. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. داؤد طئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو اہل بیت سے بے انتہا محبت تھی. اکثر و بیشتر آپ حاضر خدمت ہوتے امام جعفر صادق کے پاس. چلیں ایک سوال پھر آپ کی بات آپ مکمل کرتے رہیے گا. جتنے اولیاء امت آج تک آئے ہیں یا قیامت تک آئیں گے، کوئی ایک ہے جو اہل بیت کی محبت کے بغیر ولی بن جائے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سیدنا عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ ہمیں جو یہ خیرات ملی ہے ساری اہل بیت کے در سے ملی ہے. ہمارے سروں کے بال، ہمارا یہ تاج، ہماری سلطنت، یہ خیرات ہے اہل بیت کے اطہار کے گھروں کی. اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. واہ. کہ ان کی پیغمبرانہ سوچ ہے. تو بات جب وہ کہتے ہیں کہ میری یہ سلطنت، میرے سر کے بال، ہماری عزت ساری کے ساری در مصطفیٰ کی اہل بیت اطہار کی خیرات ہے، تو پھر میری اور آپ کی کیا بات ہے؟ میں کہتا ہوں ولایت میسر آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ حب اہل بیت دل کے اندر موجود نہ ہو. ولایت کا تصور ہی محال ہے. ٹھیک ہے. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حیرت ان لوگوں پر ہے جو سمجھتے ہیں کہ میرے اہل بیت نفع نہیں دیں گے. فرمایا دنیا میں بھی یہ نفع دیتے ہیں، آخرت میں بھی نفع دیں گے. اور میرا حسب نسب دنیا میں بھی موجود ہے، آخرت میں بھی موجود رہے گا، انٹیکٹ رہے گا، منقطع کبھی بھی نہیں ہوگا. تو آپ سے جب عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ آپ تو زاہد زمانہ ہیں، میری نصیحت آپ پر کیا کارگر ہوگی، کیا اس کی ضرورت ہے آپ کو، آپ از خود زاہد زمانہ ہیں. تو آپ نے فرمایا آپ خانوادہ رسول ہیں، اس سے آپ کا تعلق، آپ اہل بیت اطہار میں سے آپ فرزند رسول ہیں. آپ نے فرمایا مجھے ایسی بات نہ کہو، مجھے از خود یہ اندیشہ ہے کہ کہیں روز قیامت میرے جد امجد میرا دامن تھام کے یہ نہ فرمائیں کہ تم نے میری مطابقت میں کمی تو نہیں چھوڑی کوئی. امام جعفر صادق فرما رہے ہیں، فرماتے مجھے یہ خدشہ ہے. تقوی کا معیار دیکھیں کہ نجات، ہماری نجات ان لوگوں کی محبت ہے، ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، نسبت ہے، اور عز کا انتہا ہے. ابو داؤد طئی نے ہزاروں قطار رونا شروع کر دیا اور فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا آپ کی عاجزی کا یہ عالم ہے، آپ یہ فرما رہے ہیں. مجھے حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ وہ ذات جس کی سرشت نبوت آب و گل سے ہوئی اور آثار رسالت سے آپ کی ترکیب جو ہے وہ قرار پائی، آپ کا یہ مقام ہے، آپ اس قدر
حیران اور پریشان ہیں تو ہمارا کیا مقام ہوگا، ہم کیا کریں گے؟ آپ خلوت نشینی کے بہت یعنی پسند فرماتے تھے، بہت زیادہ پسند فرماتے تبھی تو تھے. مجرد زندگی گزاری. ہاں ایسے ہی ہے، چھپتے تھے لوگوں سے. ہاں چھپتے تھے. اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ داؤد طائی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امام محمد کے پاس اکثر ان کے پاس حاضر خدمت ہوتے داؤد طائی علیہ رحمہ کے پاس، اور آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتے. امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر اس مسئلے کے اندر امت مسلمہ کی اصلاح اور بہتری کا کوئی پہلو ہوتا تو مجھے مسئلہ بتا دیتے، نہ ہوتا کہ فرماتے میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ تشریف لے جائیں، میرے پاس وقت نہیں ہے. اور ایک دن انہوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں فرماتے ہیں؟ فرماتے اسے کہتا ہوں کہ مجھے تمہیں وہ مسئلہ بتاؤں گا، مجھے انشراح صدر ہو جاتا ہے جس میں میرے نبی کی امت کا فائدہ اور بھلا ہوگا، وہ بتاؤں گا. خلوت نشینی کا یہ عالم تھا. آپ روٹی جو ہے وہ پانی میں بھگو کے کھا لیتے، اور آپ سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے؟ فرمایا نوالا ویسے چبانے میں وقت لگتا ہے اور یہ وقت میں یاد الہی میں صرف کرنا چاہتا ہوں. اور داؤد طائی علیہ رحمہ کو دیکھ کے، اور یہ روش سہل بن حنظلہ جو اصحاب رسول میں سے ان کی روش پر تھے. حدیث پاک ابو داؤد کی شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے رجل متواحد، کہ وہ ایسے صحابی تھے جو تنہا رہنے کے عادی تھے. سہل بن حنظلہ تنہا رہنے کے عادی تھے. ابو ذر غفاری کا بھی تو یہی اور وفات بھی ایسی ہوئی. اور مزیدار بات ہے یہ ان کے ہم نشیں بھی تھے، ان کے جلیس بھی تھے. کلما یجالس الناس، لوگوں کے ساتھ بہت کم بیٹھتے. انما هو صلاۃ، ایک تو یہ کام تھا نماز ادا کرنی، فانما هو تسبیح و تکبیر، تکبیرات تسبیحات پڑھنی ہے، حتی یاتی اہلہ، اور اپنے گھر آ جانا ہے. اللہم علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. علامہ بدرالزمان صاحب، کمال ہے کہ جب آپ کا وصال پاک ہوا تو کبار اولیاء کرام نے دیکھا کہ جنت سجائی جا رہی ہے، اور ملائکہ سے انہوں نے پوچھا یہ کیا جنت سجائی ہے؟ ان کا داؤد طائی آ رہے ہیں، ان کے لیے سارے اہتمام ہو رہے ہیں. یہ تو اعزاز حاصل ہے آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روح کی آمد سے پہلے جنت کو آراستہ کیا اور مزین فرمایا، اس کی تزئین و آرائش ہوئی. لیکن یہاں میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا. طبرانی کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، عقبہ بن عامر نے بھی اس کو نقل کیا. اچھا. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمام لوگ جنت میں استقرار پکڑ جائیں گے، پہنچ جائیں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے، جنت عرض کر کے مالک تیرا مجھ سے وعدہ تھا کہ میں تجھے دو ستونوں سے مزین کروں گا، تو اپنے وعدہ کی اے مالک آپ کب فرماؤ گے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے جنت، کیا تجھے میں نے حسن اور حسین سے مزین نہیں کر دیا؟ یہی وہ دو ستون ہیں جس کا تجھ سے میں نے وعدہ کیا تھا، وہ دونوں تیرے اندر آ گئے ہیں، لہٰذا انہی سے تجھے میں نے مزین کرنا تھا. جنت کی آراستگی، اس کی تزئین و آرائش، اس کا مزین ہونا اہل بیت اطہار سے ہے اور شہزادگان رسول علیہ السلام سے ہے. اور رسالت امام علیہ السلام تشریف فرماتے اور بجلی کڑکی، اور ایک صحابی پریشان ہوئی، اعظم کیا جنت میں بجلی چمکے گی؟ فرمایا ہاں، جب میرا عثمان قدم رکھے گا تو جنت میں ایسی چمک ہوگی، ایسی کڑک ہوگی بجلی کی. داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ان کو مظلوماً شہید کیا گیا بنیادی، یہ نسبت ہے اہل بیت اطہار سے، یعنی امام حسن امام حسین سے، کہ آپ کو بھی مظلوماً شہید کیا گیا. اچھا، میں داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تقوی اور زہد پر میں سمجھتا ہوں کہ امام محمد جو فقیہ ہیں، جن کی ذات پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، جب آپ کا وصال ہوا تو دوسرے دن قبرستان قریب تھا، جنازہ دوسرے دن قبرستان جا کے پہنچا ہے، اور لوگوں نے 3 دن پہلے سے گھر کے گرد ڈیرے ڈال دیے تھے کہ کہیں ہم نماز جنازہ سے نہ رہ جائیں. سیدنا داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر کے باہر داتا صاحب نے یہی لکھا ہے، بالکل یہی لکھا ہے. پہلے سے لوگ بیٹھے تھے، ڈیرے ڈال دیے، 3 دن ڈیرے ڈال کے بیٹھے تھے کہ ہم جنازے سے محروم نہ ہو جائیں. پتہ اس طرح لگا کہ وہ جو درہم دینار تھے جی وہ ختم ہو گئے، چونکہ ایک خرچ پیسہ کرتے تھے، وہ 3 پیسے رہ گئے، تو انہوں نے کہا وہ میجرمنٹ تو پہلے سے، اعداد و شمار تو پہلے سے طے ہو چکے تھے نا، کہ جس دن یہ ختم ہوگا اس دن آپ جو ہے. یہ اللہ والوں کو اپنی ذات پتہ ہوتی ہے. جی بالکل پتہ ہوتا ہے جی اللہ والوں کو. اور بلکہ امام بخاری کی حدیث یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد، حدیث قدسی ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتہ جا کے ان سے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد فرما رہا ہے، آپ نے چلنا ہے؟ تو وہ کہتے نہیں، ابھی ہم نے نہیں جانا، چونکہ ہمیں دنیا میں بہت سے کام کرنے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کا ولی موت کو ناپسند کرتا ہے، اللہ اسے اذیت دینا ناپسند کرتا ہے. تو رسالت امام سے پوچھا کہ اللہ حل کیا نکالتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے پاس فرشتے بھیجتا ہے جو اسے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، دکھا بھی دیتے ہیں. ہاں دکھا بھی دیتے ہیں، فرماتے ہیں ہمیں بھی لے چلو. تو یہ ہے کہ ان کو پہلے سے اجازت بھی ہوتی ہے اور ان سے پوچھ کے ان کو لے جایا جاتا ہے. یہ امام بخاری کی حدیث ہے، میں کوئی ایسی غیر معیاری بات نہیں کر رہا. امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی قبر پر ہاتھ رکھ کے جملہ کہا، وہ جملہ سننے والا ہے. سبحان اللہ. آپ
فرماتے ہیں سجنتا یا داؤد و سجنتا نفس کا قبل ان یسجنا، اے داؤد آپ نے اپنے آپ کو پہلے سے مقید کر لیے، اس سے پہلے کہ قبر آپ کو مقید کرے، اس قبر کے مقید کرنے سے پہلے آپ نے اپنی ذات کو مقید کر رکھا تھا۔ وحاسبتا نفس کا قبل ان تحاسبا، اور آپ نے اپنا احتساب تو دنیا میں ہی کر لیا تھا قبل اس سے پہلے کہ روز محشر آپ کا محاسبہ کیا جائے۔ الیوم تری ما کنت تریدا، فرمایا آج آپ نے وہ سب کچھ پا لیا، نعمتیں دیکھ لیں جن کا آپ زندگی بھر تمنا کرتے آ رہے تھے، خواہش کرتے آ رہے تھے، جو ارادہ کرتے تھے، آج وہ سب آپ نے دیکھ لیا۔ تو دیکھیں امام محمد جیسی شخصیت کیا حسین شخصیت تھی جی، اور آپ دیکھیں حسن میں بھی لاجواب تھے حسن میں امام بھی محمد، لاجواب تھے، اور آپ کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے اور کہتے تھے جس چھوٹے محمد کی یہ شان ہے، بڑے محمد کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا، آپ کا یہ مقام اور علامہ مرتبہ صاحب خان صاحب اولیاء کرام کیسی تبلیغ کرتے تھے۔ میں حضرت ممشاد دنوری رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھ رہا تھا کہ ان کے دور میں پورے بغداد میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں رہ گیا جو مسلمان نہ ہو گیا ہو۔ اللہ تو اس کی ریزن لوگوں نے پوچھی کہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا جب کوئی بندہ، ان کی خانقاہ بہت بڑی تھی، جب کوئی آتا تو وہ پوچھتے مسافر ہو کہ مقامی ہو، اگر وہ کہتا مقامی تو کہتے تشریف رکھے بیٹھے، اگر کہتا مسافر ہوں کہتے یار کھانا کھاؤ اور تم رخصت ہو جاؤ، جلدی نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ کہتے جی مسافر کو تو ٹھہرنا چاہیے، آپ مسافر کو کیوں بھیجتے ہیں؟ کہنے لگے 2-3 دن ٹھہر جاؤ گے تو مجھے تم سے محبت ہو جائے گی، اور جب تم چلے جاؤ گے تو میں تمہیں مس کروں گا، میں اداس ہو جاؤں گا تمہارے بغیر۔ یہ فکرہ سن کے لوگ مسلمان ہو جاتے۔ یہ ہے اولیاء کا تبلیغ کا انداز۔ سبحان اللہ۔ یہ اولیاء اللہ اپنے ایک ایک عمل سے لوگوں کو اللہ کی طرف ملاتے ہیں، اور ولی کی تعریف ہی یہ ہے کہ جس کو دیکھ کر رب یاد آ جائے، رب سے تعلق جڑ جائے، اس کو اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ تو سیدنا حضرت داؤد طائی بھی معاشرے میں حالانکہ اس طرح رہے کہ بادشاہ نے ملنے کی خواہش کی، انکار کر دیا، اس نے والدہ کو سفارش کے طور پر بھیجا تو بڑی مشکل سے اجازت دی، لیکن تھوڑی دیر بعد جب وہ جانے لگے تو 1 دینار پیش کرنا چاہا، فرمایا نہیں، انکار کر دیا، اور مکان اس انداز سے رکھا کہ بڑا وسیع مکان آپ کو ملا تھا، جب اس کا ایک حصہ گر گیا تو دوسری طرف منتقل ہو گئے، وہ بھی گر گیا۔ کسی نے ایک دفعہ آ کر کہا کہ حضور چھت آپ کی بڑی بوسیدہ ہو چکی ہے، فرمانے لگے مجھے کوئی خوف نہیں کہ میں نے آج تک چھت کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ اللہ۔ اور پھر خود وصیت بھی کر رہے ہیں کہ مجھے دفن بھی میرے گھر کی دیوار کے آگے کرنا تاکہ قبر میری محفوظ رہے۔ تو سیدنا حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ تو اس مقام پر ہیں کہ ان کے لیے جنت میں نہیں، قبر مجھے اس لیے دفن کرنا کہ میں چاہتا ہوں میری قبر کا بھی کسی کو نہ پتا ہو، یعنی وہی جو خلوت نشینی تھی اور باقی اس طرح جیسے میں نے بتایا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں وہاں کہ ان کی قبر مبارک یہاں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ چونکہ لوگوں کے دلوں میں اپنے دوست کی محبت خود بخود ڈال دیتا ہے، اوپر بھی اعلان نیچے بھی اعلان۔ تو اب بغداد میں ایک عورت ہے، وہ بیوہ ہو گئی اور اس کے 3 بچے ہیں، اور پریشانی میں گھری ہوئی ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے کہیں سے 2 درہم اکٹھے کیے اور اس کی روزانہ روئی لے کر اس کی چیز بنا کر شام کو بیچ کر 2-3 درہم کما کر اپنے بچوں کا گزارا کرتی۔ ایک دن اس کی مصیبت اس طرح بڑھی کہ وہ روئی اس کے پاس پڑی ہوئی ہے، ایک کوئی بڑا ہیوی پرندہ آیا اور وہ اس کو اٹھا کر لے گیا۔ اب اس بیوہ کے لیے جس کو 3 بچوں کی کفالت ہے، ایک دم اس کے سامنے جب دنیا اندھیر ہوئی، پریشان ہوئی، اس پریشانی کے عالم میں اسے بغداد میں حضرت داؤد طائی نظر آئے۔ اللہ۔ اب اللہ کے ولیوں کا یہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایک طرف اللہ سے رشتہ جوڑا ہوا ہے تو مخلوق سے کٹ چکے ہیں، مخلوق بھی ان کے بارے میں اپنے دلوں میں محبت رکھتی ہے، اور وہ آ کر کہتی ہے کہ حضور اللہ کیا ظالم ہے؟ فرمایا کیا ہوا، تو اس طرح کیوں کہہ رہی ہے؟ تو اس نے اپنا واقعہ سنایا، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ابھی تھوڑی دیر گزری کہ ان کے دروازے پر کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے اصرار کیا کہ ہم نے حضرت داؤد طائی سے ملنا ہے۔ اب حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اصرار پر باہر آئے تو وہ کہنے لگے کہ جی ہم جہاز میں جا رہے تھے، ہمارا جہاز ڈوبنے والا تھا اور ہم تیرنا نہیں جانتے تھے، ہم نے منت مانی کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو 10,000 درہم ہم خرچ کریں گے۔ اچانک اوپر سے روئی آ کر گری،
ہم نے اس روئی سے اس جہاز کا سوراخ بند کیا، ہم اس کو جزیرے میں روک کر آئے ہیں کہ یہ 30,000 روپے ہمیں لوگوں نے یہ بتایا کہ بغداد میں اگر کوئی معتبر آدمی ہے تو وہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ وہ 30,000 لے کر آئے اور اس مائی سے کہنے لگے کہ مائی اب بتا اللہ رحمان۔ خان صاحب آپ کی طرف ڈاکٹر صاحب۔ غازی سے بنیادی طور پر یہ تقوی کی برتیں ہیں، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جس بندے نے صحیح معنی میں تقوی اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ مشکل کشا کون ہے، کوئی شک نہیں کہ حقیقی مشکل کشا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس نے مشکل کشائی کے جو مظاہر بنائے ہیں ان میں ایک عمل تقوی بھی مشکل کشائی کرتا ہے۔ واہ، عالم اسباب ہے نا یہ، عالمی اسباب ہے۔ تو متقی لوگ ہر مشکل سے خود بھی نکلتے ہیں اور نکالتے ہیں۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس بندے کو وہاں سے بھی رزق ملتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ غازی سے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جو اولیاء یہ کیوں تعریف کر رہے ہیں یا ان کے مناقب کیوں بیان کر رہے ہیں، یہ اصل میں جس کو آج آپ اور میں تصوف کہتے ہیں نا، یہ مغز دین ہے، واہ یہ روح دین ہے، واہ، یہ تزکیہ نفس کا عمل ہے اور حکمت کا عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ تزکیہ نفس اور حکمت کامل احتساب نفس اور کامل ذکر اور کامل تقوی کے بغیر نہیں ملتی۔ دیکھیں نا، داؤد طائی فرماتے تھے کہ میں صرف ان باتوں کو قبول کرتا ہوں جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں، یعنی بال برابر قرآن و سنت سے میں ادھر نہیں ہوتا۔ غازی صاحب ان کو تو کہنا چاہیے نا، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو اللہ نے 4 کام لگائے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت، قاری تلاوت آیات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، علماء تعلیم کتاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو تزکیہ نفس اور تعلیم حکمت کہاں مل رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ جب نہیں مل رہی تو وہ انہی اولیاء کے پاس ہے۔ واہ واہ، تو ان اولیاء کو ماننا چاہیے یہ تعلیم کتاب اور تلاوت آیات کے برابر کی تعلیمات ہیں۔ یہ جو ترکی میں انقلاب آیا ہوا ہے اور جو دین کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ، جہاں پہ کمال مصطفیٰ پاشا کہتا تھا اذان نہیں ہو سکتی، قرآن شریف نہیں پڑھایا جا سکتا، سزا تھی داڑھی نہیں رکھی جا سکتی، مسجدوں میں اذان نہیں دی جا سکتی، تو یہ انقلاب ہمارے شیخ کے خلاف حضرت شیخ ناظم العادل حرکانی، یہ جو موجودہ ہے نا طیب اردگان، یہ بھی ان کا جو ہے عقیدت مند ہے اور اسمبلی میں ان سے خطاب کرواتے تھے حضرت شیخ ناظم سے، تو ان پہ 101 مقدمہ بنا تھا کہ وہ کہتے تھے لوگوں کو اذان دو، مسجدوں میں اذان دو، 101 مقدمہ۔ جس دن فیصلہ ہونا تھا لوگوں نے کہا جی آپ کو تو 100 سال سے زیادہ سزا ہو جانی، آپ نے فرمایا کوئی ہوگا تو سزا دے گا نا، پھر دیکھیں کیسا انقلاب آیا۔ کوئی شک نہیں، یعنی اولیاء اللہ اس طرح انقلاب بپا کرتے ہیں نا جی۔ اب ترکی میں جو اسلام دوبارہ ان کے ذوق اور وہ ساری مسجدیں کھل گئی، اذانیں ہو رہی ہیں، خود وزیر اعظم کیسی تلاوت کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان۔ غازی صاحب اس بات کو بڑھاتے ہوئے بڑی اہم بات عرض کروں کہ اسپین میں بھی ہم نے 800 سال حکومت کی، ہندوستان میں بھی 800 سال حکومت کی۔ اسپین میں انقلاب آیا، وہاں مسلمان نہ رہے، لیکن ہندوستان میں آج بھی اگر یہاں پاکستان کا وجود ہے تو ان اولیاء اللہ کی وجہ سے ہے۔ ان اولیاء اللہ کے وجود نے اس خطے میں اسلام کو قائم رکھا اتنے نامساعد حالات کے باوجود بھی، اور آج ہم برملا کہتے ہیں کہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان۔ فلپ ہٹی نے یہی کہا جی، آپ کا تو ویسٹ کا بھی مطالعہ ہے اپنا ماشاءاللہ، فلپ ہٹی نے کہا کہ مسلمان جو تھے وہ حکمران اور اسلام کمزور ہوا، لیکن جب وہ کمزور ہوا صوفیاء اس کی مدد کے لیے آ جاتے تھے، پھر وہ دین کو کھڑا کر دیتے۔ احیاء دین کی تحریک جو ہے اصل تو انہوں نے اولیاء کرام نے کی ہے۔ دیکھیے میں یہاں یہ بات بطور خاص عرض کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو تصوف کا انکار کرتے ہیں۔ امام طبرانی نے حدیث کو نقل کیا اور عبداللہ ابن مسعود حدیث کے راوی ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا من سمع اہل التصوف فلا یؤمن، جس کسی نے اہل تصوف کی آواز کو سنا اور اس پر آمین نہ کہا، اس پر عمل نہ کیا، علی دعائہم ان کی پکار پر، کتب عند اللہ من الغافلین، اللہ تعالیٰ انہیں غافلوں میں شمار فرما لیتا ہے۔ اب دیکھیں جس بات کی تلقین اللہ کے رسول نے فرمائی ہے کہ جو اہل تصوف ہیں ان کی بات کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس پر کان دھرنے چاہیے اور عمل پیرا ہونا چاہیے، اور جب ہم عمل پیرا نہیں ہوتے تو نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ بربادی اس کا نتیجہ ہے اور بے راہ روی اور ڈی ٹریک ہونا ہوتا ہے۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس جب خلیفہ وقت گئے تو جب قسوت قلب محسوس ہوئی تو وزیر سے کہا مجھے کسی اللہ والے کے پاس لے چلو، تو آپ داؤد طائی علیہ رحمہ کے پاس حاضر خدمت ہوئے
اور عرض کرتا ہے خلیفہ کہ جی مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. فرمایا والد کدھر ہے؟ کہنے لگا بغداد کے قبرستان میں. تیرے 2 بھائی تھے وہ کہاں ہیں؟ کہتے وہ بھی بغداد کے قبرستان میں. بیٹا کدھر ہے جوان؟ بغداد کے قبرستان میں. تو آپ نے فرمایا جس بندے نے اپنے ہاتھوں اتنے جنازے پڑھے اور قبروں میں اتارا وہ مجھ سے کیا نصیحت مانگنے آ گیا. ہائے ہائے ہائے. دیکھیں کتنا حسین انداز میں انہوں نے. بیلول دانا نے وہ گیا نا ہارون رشید, جی اس نے کہا جناب کسی دن تکلیف فرمائیں, محل میں بھی آ جایا کریں, شہر میں بھی آ جائیں, قبرستان میں بیٹھے. کہتے میں احمق لوگوں سے نہیں ملا کرتا. اس نے کہا ہم احمق ہیں؟ کہتے شہر میں سارے احمق رہتے ہیں. انہوں نے کہا جناب کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہنے لگے 5 آتے ہیں واپسی پہ 4 ہوتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی احمق ہی نہیں ہے. ایک اوپر لیٹا ہوتا ہے, 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں, وہ والی بات وہ سمجھ نہیں آتی ان کو کہ بھائی وہ اوپر والا جو تھا اس کو وہیں چھوڑ آئے, میں اس لیے یہاں قبرستان میں بیٹھا. یہ جو آخرت کا تصور ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بھی انسان میں ایک انقلاب بپا کرتا ہے. کوئی شک نہیں اس میں. کیا حاجی صاحب یہ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ میں ھدی للمتقین کی جو بات کی اور متقین کی صفات گناتے ہوئے آخر وَيُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ آخرت کے بارے میں ان کو یقین کی کیفیت حاصل ہے. غازی صاحب ہمارے ہاں جو محرومی ہو گئی نا, ہم نے ایمان کا معنی تسلیم تو مان لیا, ٹھیک ہے, لیکن اس تسلیم کو درجہ احساس پر طاری کرنا تھا. یعنی ہمارے دل و دماغ کی کیفیتوں کا یہ مرکزی خیال بنے تاکہ ہم اس لائن سے نکلنے نہ پائیں. صحیح. تو اولیاء کیا کرتے ہیں, یہ محاسبہ نفس کر کے اپنے ایمان جس کا معنی اصل تسلیم ہو, تصدیق ہے, اس کو اپنے درجہ احساس پر اتنا طاری کرتے ہیں کہ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے شارع کی منشا دیکھتے ہیں. بھئی شارع اس کام کو کرنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. دوسرا اولیاء نے ہمیشہ تقوی پر بڑی محنت کی. جہاں ایمان کامل اور تقوی مل جائیں تو ولایت ظاہر ہو جائے گی. جہاں ایمان کامل نہ ہو, تقوی کامل نہ ہو, وہاں جھوٹا دعویٰ ہوگا. یہ آپ اور میں تعریف نہیں کر رہے, یہ قرآن نے تعریف کیا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. ہاں وکانوا یتقون. یہاں ایمان اور تقوی اکٹھے ہوں گے وہاں ولایت ظاہر ہوگی, اور جہاں ولایت ظاہر ہوگی وہاں خوف و غم سپیٹتے جائیں گے. ٹھیک ہے, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور زیادہ غم تو آخرت کا ہے. آخرت کا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ اولیاء کرام اصل ایک اور بھی ڈاکٹر صاحب اس میں ہوتی ہے, آپ کی طرف آتا ہوں میں, کہ ان کے وجود جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کر کے ان کے اندر ایک جوہر پیدا ہو جاتا ہے, اور وہ جوہر جو ہے پھر وہ ریڈیشن ہوتی ہے. اس لیے لوگ پھر وہ جو مقناطیس نہیں ہوتا, یہ اسپرچل, اس کو کیا کہتے ہیں مقناطیس کو, میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتی ہے, میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتی ہے, ویوز آتی ہیں, وہ یہ میگنیٹک اسپرچل میگنیٹک ہوتا ہے, اس کو کھینچ لیتا ہے اپنی طرف, اور پوری فیلڈ کے اندر جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے. اور یہ جہاں ہوتے ہیں, اچھا اس کا قرآن حکیم سے بھی ہے. وہ جو اللہ کریم نے فرمایا نا, جب یہ کفار کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں آپ بد دعا کریں ہمارے خلاف, تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ کے الفاظ آتے ہیں, اللہ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. ہاں ہم ان کو کیسے عذاب دیں جب آپ ان میں موجود ہیں. اس میں شیخ مظفر رزیق رحمۃ اللہ علیہ جو ترکی کے بہت بڑے شیخ ہوئے ہیں سلسلہ علواتیہ کے, انہوں نے کتاب لکھی الارشاد, انگریزی میں کتاب ہے, بہت ضخیم کتاب ہے, امریکہ سے چھپی. اس میں انہوں نے لکھا کہ اولیاء کرام جو ہیں یہ چونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا پرتو ہوتے ہیں, وہاں سے لیتے ہیں, تو یہ رحمت کے صاحبان ہوتے ہیں جس علاقے میں یہ ہوتے ہیں, ان کے وجود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں اور لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں عذابوں سے. بالکل معمول اور محفوظ رہتے ہیں. اور یہ ایسے تقوی اور زہد, اور جو آپ ریڈیشن کی بات فرما رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو علی اجمیری اور یہ جو میاں میر یہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں, اور یہ طاہر بندگی, اس کو معمولی نہ سمجھیں. نہ ان کی وجہ سے, شاہ محمد غوث, اس کی وجہ سے تو لوگ معمول اور محفوظ ہیں. اور آپ تلاوت فرما رہے تھے دھوپ آ گئی, تو آپ سے کہا گیا کہ آپ کو محسوس نہیں ہو رہا یہ دھوپ آ چکی ہے؟ تو فرمایا جب میں نے تلاوت شروع کی چھاؤں تھی, دھوپ آ گئی, اب میرا نفس مجھے اجازت دیتا کہ میں واپس جا کے چھاؤں پہ بیٹھ جاؤں. نفس کشی کا یہ عالم تھا. گھڑا رکھا دھوپ پہ رکھا ہوا تھا, پوچھا کہ اس کو چھاؤں پہ رکھ لیں, فرمایا رکھا چھاؤں پر تھا, اب دھوپ آ گئی, ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں دوبارہ اس کو اٹھا کے چھاؤں پر رکھوں.
یہ اللہ کی طرف سے جو اللہ کچھ ہے۔ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت شکریہ جی آپ تینوں کا۔ آج جی وہ سورج گرہن جو ہے وہ لگنا ہے، ابھی میرے خیال ہے شاید پتہ نہیں شروع ہی نہ ہو گیا ہو گیا ہوگا شروع، اس وقت ٹائم ہے اور شروع ہو گیا ہے، اور یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے آنکھوں کے لیے، کوئی شک نہیں خاص طور پہ اس سے بچوں کو، بڑوں کو بھی بچنا چاہیے، اور اس کے دوران کیا کیا عمل کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ سورج گرہن کے دوران کیا عبادت کرنی چاہیے؟ جب سورج گرہن لگے تو 2 رکعت نفل اس طرح ادا کریں، نماز کسوف بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ سورج گرہن لگے تو 2 رکعت نفل اس طرح ادا کریں کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں، اور پھر رکوع اور سجود کی تسبیحات میں کثرت کریں، اور اسی طرح دوسری رکعت پوری کرنے کے بعد سلام پھیر کر 100 بار پہلا کلمہ پڑھیں، 100 بار استغفار کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا و مناجات کریں، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ صدقہ کریں، اور اس وقت باوضو رہیں، کوشش کریں، چونکہ یہ غضب کے معاملات ہوتے ہیں جب یہ سورج یا چاند گرہن لگتا ہے، تو اس لیے اس پہ بڑی احتیاطوں کی ضرورت ہے خاص طور پہ، اور اس کی طرف بچوں کو دیکھنے نہ دیں۔ کوئی بھی، بعض لوگ کہتے ہیں یہ اینک کالی لگا لیں گے تو پھر ہمیں نقصان ہی ہوگا، تب بھی نقصان ہوگا۔ یہ جو ریڈیشنز اس کی ہوتی ہیں یہ آنکھوں کے لیے خطرناک ہوتی ہیں، اور بعض کا اندھے ہو جاتے ہیں لوگ، تو اس لیے بہت احتیاط کریں۔ یہ 10:30 یا 11 بجے تک ہے یہ آج کا ٹائم، آپ نے ٹی وی پہ دیکھ لیا ہوگا۔ حضرت خواجہ داؤد طائی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، روٹی کا ایک ایک لقمہ کھانے کی بجائے اتنے عرصے میں میں قرآن مجید کی 50 آیات پڑھ سکتا ہوں، تو پھر روٹی کے لقمے کھانے میں عمر کیوں ضائع کروں۔